بھی دو بھائیوں میں اختلاف ہو، دو جماعتوں میں اختلاف ہو، بیٹھ جاؤ، نقطہ اختلاف کا تعین کرو، اختلاف کیا ہے، اس کو اللہ کے رسول پر پیش کر دو، جو فیصلہ آ جائے اس کو قبول کر لو۔ اگر شخصیت اور امام کی بات کرو گے، حنفی کہے گا میرے امام کو مانو، شافعی نہیں مانے گا، حنبلی نہیں مانے گا، مالکی نہیں مانے گا، مالکی کہ میرے امام کو مانو، حنفی اور شافعی نہیں مانیں گے۔ اور اگر ایک محمدی میں کہوں کہ رسول اللہ کو مانو، تو کسی میں انکار کی جرت ہے؟ اس کی کر سکتا ہے انکار کوئی؟ یہ واحد شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اختلافات کا خاتمہ کر سکتی، لیکن آئیں تو صحیح اس طرف۔ تو یہ دعوت اللہ رب العزت نے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لائق ہی نہیں کہ اس فیصلے کو سن کر اپنے اختیار کو پیش کر دے، چونکہ چنانچہ پیش کر کے اپنی خواہشات کو پیش کر دے، لائق ہی نہیں۔ اور آگے تنبیہ کر دی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا، کھلم کھلا گمراہ، بڑا واضح گمراہ۔